ایک روز شیطان نے فرعون سے کہا، دیکھ میں تجھ سے عمر میں بڑا ہوں، لیکن میں نے ربوبیت کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ میں نے نہیں کیا، اور تو کس طرح کرتا ہے؟ فرعون کہتا ہے بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو، چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب شیطان کہتا ہے نہیں نہیں ایسا مت کرنا، توبہ نہ کرنا، سارا مصر تمہاری ربوبیت کا قائل ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ میں خدا نہیں ہوں تو پھر تمہاری کتنی بڑی ذلت ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون پھر اپنے دعوے پر ڈٹ گیا۔ ناظرین، اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ توبہ شیطان نہیں کرنے دیتا۔ کئی لوگ توبہ کی طرف آتے ہیں، سوچتے ہیں، مگر پھر شیطان انہیں بہکا دیتا، ابھی نہیں، بعد میں، تھوڑے دنوں بعد، ابھی کیا ضرورت ہے، ایسا کون سا گناہ کر لیا کہ توبہ کرنی ہے۔ یا تو عجیب عجیب خیالات دلوا کر انسان کو توبہ سے روکتا ہے۔ کئی لوگ گناہ اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہوتے، حرام کام اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہوتے، حرام روزی اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہوتے کہ معاشرے میں ایک بڑی عزت بنا لی ہے، بڑا اسٹیٹس ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر، اگر سود کا کام، حرام اور رشوت کا کام چھوڑ دیا تو یہ سارا جو رکھ رکھاؤ یہ نیچے آ جائے گا، پھر لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یعنی لوگوں کی شرم میں اللہ کی شرم ختم ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی شرم ختم ہو گئی، اور انسان وہاں گناہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بار شیطان سے فرعون نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کوئی ایسا ہے جو تجھ سے اور مجھ سے دونوں سے زیادہ برا ہو؟ تو شیطان نے کہا ہاں، وہ شخص ہم دونوں سے بھی زیادہ برا ہے جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی عذر لائے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے، وہ شخص ہم دونوں سے بھی بڑا برا آدمی ہے۔ تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر انسان ہی تو ہے نا، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے اور وہ ایکسیپٹ کر آپ سے مگر معافی کوئی مانگے نا تو پھر معاف کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا میں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا، یہاں بھی معاف نہیں کروں گا، وہاں بھی معاف نہیں کروں گا، بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، معاف کر دیں۔